حضرت خضر تشریف لاتے ہیں، فرماتے تم عبادت کرنا کیوں چھوڑ دیے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں جس حالت میں کل تھا اسی حالت میں آج بھی ہوں، آخر بدلا کیا؟ حضرت خضر فرماتے ہیں مسلموں، جو تم اللہ اللہ کر رہے تھے یہ کافی نہیں تھا، یہ جو تم اللہ اللہ کر رہے تھے یہ کافی نہیں تھا۔ سنو، اگر انسان کے پاس سب سے بڑی دولت کچھ ہے تو وہ ایمان ہے، اور ایمان والے کے پاس سب سے بڑی دولت کچھ ہے تو وہ ذکر خداوندی ہے۔ اللہ یہ توفیق ہر کسی کو دے دیتا ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ صبح فجر کے بعد فرماتے ہیں، فجر کے بعد صبح اپنے خانقاہ میں سرکار سیدنا غوث اعظم حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سے فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان کر کر اپنی بات ختم کر دوں گا اور غور سے سنیں۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یکون اکرم الناس۔ ایک بات بتائیں، انسان اگر سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے مرتا ہے نا تو وہ عزت ہے، دولت ہے اور طاقت ہے۔ ہم اس عزت کے لیے نہ جانے بڑے سے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں، بھائی سے رشتہ توڑ ڈالتے ہیں، بہن سے رشتہ توڑ ڈالتے ہیں، احباب سے لڑ بھڑتے ہیں، عز و اقربا سے ظلم و تشدد کرتے ہیں اسی عزت کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو جاؤ، اکرم الناس، من احب ان یکون اکرم الناس، تم میں سے کوئی بندہ اگر یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں عزت والا ہو جاؤ تو چاہیے کہ یتق اللہ، وہ اللہ سے ڈرے۔ فرماتے ہیں وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سب سے زیادہ عزت والا بنا دے۔ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بات بتائی، یہی جو اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی تقویٰ بندے کو رب کا دوست بناتا ہے۔ یہی تقویٰ بندے کو رب کا دوست بناتا ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان کے اعضاء سے تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ قدم بڑھانے سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ جب یہ ہاتھ استعمال کرنا چاہتا ہے تو جب وہ سوچتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، جب یہ سوچ کسی انسان کے اندر آ جائے تو اسی کو متقی کہتے ہیں، اور اسی متقی کو اللہ دوست بناتا ہے۔ پھر اعلان فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیے ہم ضرور سے صالحین میں ضرور سے صالحین میں شامل کریں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہو تو تقویٰ اندر، اور تقوی کا اظہار اعضاء سے ہوتے ہیں۔ پیر کو جرم سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، یہ پیر کا تقویٰ ہے۔ ہاتھ کو گناہوں سے بچاؤ، یہ ہاتھ کا تقویٰ ہے۔ زبان کو بولنے سے پہلے یہ فکر کرو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ زبان کا تقویٰ ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول فرماتے ہیں التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ کا مقام یہ ہے، تقویٰ کا مقام دل ہے، اور اس کا اظہار جسم سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، پیر سے ہوتا ہے۔ یقیناً جب یہ اظہار ہونے لگے تو بندہ چلتا ہے، بندہ دیکھ کر کہتا ہے دیکھو یہ اللہ کا ولی چل رہا ہے، اللہ کا دوست چل رہا ہے۔ التقویٰ ہوگا، تو اللہ ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ ایک بندہ آئے 850 سال پہلے لباس فکر میں، کہتے ہیں نا ہمیں عزت چاہیے تو دولت کمانی ہوگی، ہمیں عزت چاہیے تو بڑا گھر ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ سرکار غریب نواز لباس فکر میں تشریف لاتے ہیں، فقیرانہ لباس میں، کوئی لشکر نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، تشریف لاتے ہیں پھٹے پرانے لباس کو اوڑھ پہن کر، پھٹے پرانے کمبل کو اوڑھ کر۔ لیکن جب اللہ عزت عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، ان اکرم عند اللہ اتقاکم، جب اللہ کسی کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اللہ
کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ ہم کہتے ہیں عزت والا وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، عزت والا وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، عزت والا وہ ہے جس کا بڑا گھر ہے۔ میں نے کہا نمرود سے پوچھو عزت والا ہے، میں نے کہا فرعون سے پوچھو عزت والا ہے، میں نے کہا شداد سے پوچھو عزت والا ہے، میں نے کہا نمرود سے پوچھو عزت والا ہے، میں نے پوچھا کہ میں نے کہا قارون سے پوچھو عزت والا ہے، میں نے کہا یزید سے پوچھو عزت والا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یزید تخت پہ بیٹھا رہا، بیکار ہو گیا، عزت نہ پا سکا۔ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو کر کٹ کر بھی جو عزت پا گیا دنیا میں، کٹ کر بھی عزت پا گیا۔ اور کیوں نہ ہو، عزت والے کے گھر میں پیدا ہوا۔ عزت والے آج ہمارے اسٹیج پر سادات اکرام ہے، دیکھیں انہیں دیکھیں یہ عزت ملی کہاں سے، یہ عزت ملی کہاں؟ اگر یہ علم والے تو علم والے نہ بھی ہوتے تو عزت والے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کا خون ہے، سبحان اللہ، علی کا خون ہے ان کے اندر۔ جب علی کا بچہ ہو، اور علی کا بچہ جہاں بھی ہوتا ہے شیر خدا ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہی اللہ کے نزدیک ہے جو تقوی والا ہے۔ کیا ہے تقوی؟ کسے کہتے ہیں تقوی؟ کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا پرہیزگار ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ نمازی ہے بھائی، اگر نماز پڑھتا ہے تو نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار ہے، حج نے کیا ہے تو حاجی ہے، پرہیزگار کیسے؟ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے تھے، دونوں گفتگو ہو رہی تھی، باتیں چل رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا اے ابی بن کعب، یہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب فرماتے حضور کبھی خاردار راستے میں آپ گئے ہیں؟ کہاں گئے ہیں؟ تو پھر کیسے چلتے ہیں؟ کانٹے دار راستہ ہو، جھاڑیاں ہو، پھر آپ کیسے چلتے ہیں اس راستے پر؟ فرماتے جب چلتے ہیں تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، احتیاط سے قدم رکھتے ہیں دیکھ دیکھ کر۔ فرماتے حضور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو گناہوں کی کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جب انسان احتیاط سے چلتا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے جب محفوظ ہوتا ہے، اسی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ جو اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہ سے بچا لیتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اسی کو حضور فخر العلماء کہتے ہیں۔ ایک صوفیہ نے بڑی آسانی سے سمجھا دیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے، پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ جہاں تجھے دیکھنا پسند نہ کرے وہاں نہ نظر آنا یہ تقویٰ ہے۔ اللہ جہاں تجھے دیکھنا پسند نہ کرے وہاں نظر نہ آنا یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ شراب خانے میں پسند نہیں فرماتا، مسلمانوں نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جوئے کی محفل میں پسند نہیں فرماتا، مسلمانوں جوئے کی محفل میں نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری سود خوری کو پسند نہیں فرماتا، سود کے قریب مت جانا، حرام قریب کے قریب مت جانا۔ یاد رکھنا جس دن اپنے آپ کو تم گناہوں سے بچا لو گے اللہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا۔ بندہ چاہتا ہے نا میرا دوست پاورفل ہو، ہر بندہ چاہتا ہے نا، آپ میں سے سب لوگ چاہتے ہوں گے میرا دوست کوئی پاورفل ہو۔ ایک بندہ اکڑ کے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میرے پیٹھ پر ہاتھ کس کا ہے؟ میں نے کہا کس کا ہے؟ کہ بہت طاقتور ہے، فلاں عہدے دار کا پیٹھ۔ میں نے عہدے دار کا ہاتھ ہو جائے تو پھر طاقتور ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے؟ کہ ہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہا میں نے مومن کو تو خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا داروں کے پیٹھ پر دنیا داروں کا ہاتھ ہے، مومنوں کے پیٹھ پر حبیب پروردگار کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رابعہ بصری کی بکری شیر کے ساتھ ایک ہی پنگھٹ پر پانی پی رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیسا معاملہ ہے، بکری ہے شیر کے ساتھ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیر چیر پھاڑ ڈالتا، بکری ڈر کے بھاگ جاتی، ڈر کے بھاگ رہی ہے، وہ نے چیر پھاڑ رہا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ ڈر کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ چیر پھاڑ کیوں نہیں رہا ہے؟
تو لوگوں نے پوچھا یہ بکری کس کی ہے؟ تو کہا چلو رابعہ بصریہ کی بارگاہ میں. حضرت رابعہ بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ میری بکری ہے اور جب سے رابعہ کو دوستی اللہ سے ہو گئی اس بکری کو دوستی شیر سے ہو گئی. تقویٰ کا مقام یہ ہے. اللہ عزت کیسے عطا فرماتا ہے؟ کسے فرماتا ہے؟ وہ لوگ جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. دوسری بات ہے طاقتور. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان یکون اقوى الناس، ان میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان طاقتور ہو جائے تو فرماتے ہیں فلیتوکل علی اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے. اگر چاہتا ہے انسان کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اپنے بازو پر نہ بھروسہ کر کر اللہ پہ بھروسہ کرے. آپ دیکھیں میدان بدر میں 313 صحابی رسول ہیں، کوئی بھوکے ہیں، کوئی پیاسے ہیں، کسی کے پاس ہتھیار ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑے ہیں تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہزاروں دشمنوں سے یہ بھوکے پیاسے صحابی رسول جنگ میں لڑ رہے ہیں. ایک کہنی تھما دیا. میں نے کہا حضور آپ کو ڈر نہیں لگا؟ اللہ کے مقدس رسول کے مقدس صحابیوں یہ ٹہنی سے جواب آتا ہے یہ مت دیکھو ہاتھ میں کیا ہے، یہ دیکھو دیا کس نے، یہ دیکھو دیا کس نے ہے. فرمایا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ بھوکے پیاسے بغیر کسی ہتھیار کے آپ میدان جنگ میں ہزاروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. فرماتے ہیں اگر ہم ڈرتے اس وقت جب ہم اپنی طاقت کے بھروسے آتے، ہم تو آئے ہیں ہی رب کی طاقت کے بھروسے، رب کی طاقت کے بھروسے آئے ہیں. اور جب رب کی طاقت کے بھروسے کوئی بندہ آتا ہے تو یقین جانو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں من احب ان یکون اغنى الناس، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ مالدار ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے مال پہ بھروسہ نہ کر اللہ کے مال پہ بھروسہ کرو. کیونکہ لوگوں کا خزانہ ختم ہونے والا ہے، اللہ کا خزانہ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جس نے ایمان لایا اچھے عمل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور اسے صالحین میں شامل کریں گے. یعنی ضرور ہم اسے اپنا دوست بنا لیں گے، ہم ضرور اسے دوست بنا لیں گے. ہم سب جنت کے خواہشمند ہیں نا، ہم سب نا. تو یاد رکھیے گا یہاں صرف 2 گھنٹہ بیٹھنے سے جنت نہیں ملتی ہے. اگر جنت لینی ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، دعاؤں میں مانگنا پڑے گا. صرف اللہ تعالیٰ اس فکر میں مت رہنا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف نماز کے بارے میں پوچھے گا، صرف روزے کے بارے میں پوچھے یا صرف حج کے بارے میں پوچھے گا. نہیں نہیں، یاد رکھنا اگر کسی کے دیوار پر تم انگلی مارے ہو نا اور ناخن میں جو مٹی آ گئی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی سوال کرے. اور آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے جنت واجب ہو جائے. آقا کریم نے فرمایا پہلا عمل کہ زبان میں حلاوت پیدا کرو، مٹھاس پیدا کرو، نرمی پیدا کرو. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے. ایک روز حضرت پروگرام گئے تھے، ہم کو ریسیو کرنے کے لیے آیا، وہ دروازہ کھول رہا تھا، جلدی کھل نہیں رہا تھا، گاڑی کے دروازے کو گالی نہیں آیا. میں نے کہا سنا تو کیسے سنے گا یہ لوہے کا، پھر دیا کیوں؟ فری میں گناہ کما لیا. انسانوں کی پہچان مکان یا گاڑی سے نہیں، انسان کی پہچان زبان سے ہوتی ہے. اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اس زبان سے تو اللہ کا نام بھی لیتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے. اس زبان سے مصطفیٰ کا نام بھی لیتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے. تم سوچو، گناہ کرنے سے پہلے سوچنا کہ ہماری پہچان ہماری برادری سے نہیں ہے میرے بھائی. جی بے شک. تم کیسے جرم کر لیتے ہو جبکہ تمہارے نام کے آگے محمد لگا ہے؟ کیسے شراب خانوں میں ہاتھوں میں شراب لیتے ہو جبکہ تمہارے نام کے آگے محمد لگا ہے؟ کہتے ہیں میں پٹھان ہوں، میری پہچان پٹھان سے ہے، تو پھر پہلے پٹھان کیوں نہیں بولتے ہو؟ پہلے محمد کیوں بولتے ہو؟ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کو اٹھا لو، ان سے پوچھو بتا تمہارا نام کیا ہے، تو پہلے محمد پھر نام تک برادری
نہیں بتائے گا. دنیا کا کوئی بھی مسلمان پتہ یہ چلا ہماری پہچان برادری سے نہیں ہے, ہماری پہچان مصطفیٰ کے غلامی سے. شراب خانے میں شراب اٹھانے سے پہلے سوچنا کہ میرے نام کے آگے محمد لگا ہے. جوا خانے میں تاش ہاتھ میں لینے سے پہلے سوچنا کہ میرے نام کے آگے محمد لگا ہے. اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں, جب بھی تمہارے جرم میں ایک نام آتا ہے تو غیر دشمن جب تمہارا نام لیتا ہے تو تمہارے نام سے پہلے تمہارے نبی کا نام لیتا ہے. غیرت ایمانی تمہاری کہاں گئی کہ تمہاری وجہ سے حضور علیہ السلام کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں لوگ, تمہاری وجہ سے. ہم مصیبت ہم حضور کو تکلیف دیتے ہیں جرم کر کر, کیونکہ ہم جب جرم کہتے ہیں تو دنیا یہ نہیں کہتی کہ محمد عارف ہے, کہ دنیا یہ نہیں کہتی کہ عارف نے جرم کیا, دنیا کہتی ہے کہ محمد عارف نے جرم کیا. تمہارے نام سے پہلے حضور کا نام لیا جاتا ہے. آپ سے کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے نام سے پہلے حضور کا نام لیا جاتا ہے. اپنے لیے نہیں, تم اپنے نبی کے لیے گناہ کرنے سے باز, اپنے نبی کے لیے. تو آقا کریم فرماتے زبان میں حلاوت پیدا کرو, میٹھاس پیدا کرو, نرمی پیدا کرو. کیا کرو؟ نرمی پیدا کرو. آج گالی گلوچ چغلی یہ زبان وہ ہے نا, اسی زبان کے ذریعے آپ جنت بھی جا سکتے ہیں, اسی زبان سے اگر ایک جملہ نکل جائے تو جہنم بھی جا سکتے ہیں. شیطان کہتا ہے نا جو غصہ والا بندہ ہے نا اسے میں چھوڑ دیتا ہوں فری, کہ وہ غصہ والا ہے وہ کبھی نہ کبھی زبان سے کچھ ایسا بولے گا کہ ایمان ہی چلا جائے. سمجھے؟ زبان استعمال, مٹھاس پیدا کرو, نرمی پیدا کرو. آقا کریم فرماتے ہیں دوسرا عمل کہ سلامتی پھیلاؤ, امن پھیلاؤ. سلام کرتے ہیں, السلام علیکم کرتے ہیں آپ لوگ, سلام بھی کرتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں, لوگوں کی برائیاں بھی بتلاتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آؤ ہم جب سلام کرتے ہیں نا تو سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا سوچیں. حضرت خلیفہ ہارون رشید نے کسی قیدی کو حکم دیا کہ اسے کل پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. کسی قیدی کو حکم دیا کل پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. اب جب حکم دیا جلاد نے جا کر پوچھا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو, کل پھانسی پر لٹکا دیے جاؤ گے. کہاں آخری خواہش ہے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. صبح دربار لگنے کے بعد اس کو بلایا گیا. جب آیا تو آتے ہی کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین. خلیفہ ہارون رشید فرماتے وعلیکم السلام. بات ختم ہو گئی, کچھ دیر کھڑا رہا. حضرت خلیفہ ہارون رشید فرماتے کیا بات ہے بولنا. جب بات بن گئی, بات بن گئی, کیا چلو یہ ٹائم برباد کر رہا ہے, اسے پھانسی پہ لٹکاؤ. جیسے ہی جلاد سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے اب تم میں پھانسی پر نہیں لٹکا سکتے. کہا کیوں نہیں لٹکا سکتے. کہا ابھی ابھی بادشاہ نے میری زندگی کی ضمانت لے لی ہے. ابھی ابھی بادشاہ نے میری زندگی کی ضمانت لی ہے. کہا میں نے کر لیا ہے. کہا ابھی ابھی تو میں نے کہا السلام علیکم, سلامتی ہو آپ پر. آپ نے کہا وعلیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو. اور جب کوئی کسی کو سلامتی کی دعا دیتا ہے وہ کبھی جان نہیں لیا کرتا, کسی کی جان نہیں لیا کرتا. اگر سلام کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا پروٹیکٹر ہوں. سلام کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا محافظ ہوں, میں تمہاری عزت کا بھی محافظ ہوں, میں تمہارے مال کا بھی محافظ ہوں, میں تمہاری عزت و آبرو و مال ایمان کو بھی. ہم تو امن پھیلانے کے بجائے رشتے توڑے پھرتے ہیں. پھر بابا صاحب مولوی صاحب کے بارگاہ میں جاتے ہیں, تعویذ دے دو, برکت ہی نہیں, برکت نہیں. اللہ کی عزت کی قسم جو بندہ رشتہ توڑتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس رشتہ توڑنے کی وجہ سے اس کی ساری دعاؤں کو رد فرما دیتا ہے. کسی کی دعا قبول نہیں فرماتا جو بندہ رشتہ توڑتا ہے. ہم رشتہ توڑتے ایک جگہ طرف گئے, دیہات میں پروگرام, صبح صبح نکل گیا, باہر ٹہلنے کے لیے تو دیکھا ایک ہینڈ پائپ سے کھلی نکال دی. میں نے کہا کیوں نکال دیا بھائی. ارے حضرت لوگ آتے ہیں پانی پورا بہا دیتا ہے, کیونکہ مسلمان نے پانی بند کیا ہوا ہے. یہ بندہ محرم میں سب سے زیادہ اچھلتا ہے, خود کو حسینی کہتا ہے. حسینی نام لینے سے کوئی نہیں ہوتا, حسینی وہی ہوتا ہے جو حسین کے طریقے پر چلا کرتا ہے. بھائی امام زین العابدین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. واقعہ کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے
कातिलाने हुसैन को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया तो इब्न ज़ियाद एक लश्कर लेकर इमाम आली मुख्तार सख्ती के पास आया लड़ने के लिए। मुख्तार सख्ती ने सबको दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू किया तो सारे लश्कर वाले ही भाग गए, सारे लोग भाग गए, इब्न ज़ियाद भी भागने लगा। जब भागने लगा तो प्यास लगी, इस कदर प्यास लगी कि सामने मौत नजर आ रही थी। वो परेशान हो गया, अगर 2 बूंद पानी न मिले तो मर जाऊंगा। वो भागता रहा, तड़पता रहा, क्या देखा एक झोपड़ी नजर आ रही है, उस झोपड़ी के करीब जाता है। जैसे ही झोपड़ी में कदम रखता है आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस झोपड़ी में कोई और नहीं, शहजादे हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा थे। कहा हुजूर एक घोट पानी मिल सकता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये नहीं फरमाया मैं तुझे कैसे पानी दे सकता हूँ, तूने मेरे बाबा को कत्ल किया करवाया, मैं तुझे कैसे पानी दे सकता हूँ जो खानदान ने नबूवत को भूखा प्यासा रखा, मैं तुझे कैसे पानी दे सकता हूँ। इमाम पाक ने उन्हें कुछ नहीं कहा, प्याले में पानी भरा, पेश फरमाते हैं, अता फरमाते हैं। एक प्याला पानी पीता है, कहते हैं हुजूर एक और प्याला दे दे। एक दूसरा प्याला पानी भरते हैं, कहते हैं एक और प्याला दे। 3 प्याले भरते हैं और देते हैं। जब फुल पीकर रिलैक्स हो जाता है तो कहता हुजूर लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। शेरे खुदा के शेर को जोश आता है, फरमाते नादान तुझे कैसे भूला जा सकता। अगर शद्दाद को याद किया जाएगा, अगर नमरूद को याद किया जाएगा, अगर हामान को याद किया जाएगा, अगर फिरौन को याद किया जाएगा तो उन जालिमीन में तुझे भी याद किया जाएगा। तुझे कैसे भूला जा सकता है। बाबा के जिसमें अदब पर घोड़े दौड़ाने वाला तू है, अली अकबर की जवानी को लूटने वाला तू है, कासिम की हुकूमत पर तीर चलाने वाला तू है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। हजरत इमाम हजरत अली असगर की हुकूमत पर तीर चलाने वाला तू है, इमाम कासिम की जिसमें अकबर पर घोड़े दौड़ाने वाला तू है, अब्बास आलम बरदार चचा अब्बास के जिस्म से उनके हाथ को जुदा करने वाला तू है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। करबला में पैगंबरे रसूल, पैगंबरे कायम, पैगंबरे खुदा के बच्चों को, पैगंबरे खुदा के घर वालों को 3 दिन भूखा प्यासा रहकर शहीद करने वाला तू, अली असगर का झूला जलाने वाला तू, ज़ैनब के कबोज को खाली करने वाला तू, शहरे पानी के आंसू आंखों में आंसू लाने वाला तू, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। इब्न ज़ियाद कहता है हजरत अगर आपने भूला नहीं, मैंने तो प्यासा रखा था, आपने पानी पिलाया, मैंने तो मौत सामने मौत को डाल दिया, आपने हमें जिंदगी अता कर दी, आखिर ये मामला क्या है। हजरत इमाम फरमाते हैं ए नादान जो तूने करबला में किया ये तेरे खानदान का तरीका है, जो हमने किया ये अली के बच्चों का तरीका का नाम है, जबर यजीदियत का नाम है, जुल्म यजीदियत का नाम है, याद रखना अमन हुसैनियत का नाम है, मोहब्बत हुसैनियत का नाम है, सलामती हुसैनियत का नाम है। पता ये चलता है कि जहाँ जहाँ यजीदियत होगी वही वही दहशत होगी, जहाँ जहाँ हुसैनियत होगी वही अमन, वही अमन होगा। अगर हुसैनी है तो हुसैन के तरीके को अपना लो। इमाम पाक ने आखिर वक्त में भी सजदा न छोड़ा, आखिर वक्त में भी सजदा न छोड़ा, तो उस सजदों को अदा करके बताइए दुनिया को कि हम हुसैनी हैं। सजदों को अदा करके तो हुजूर ने फरमाया अमन फैलाओ। क्या फैलाओ? अमन फैलाओ। तीसरी बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भूखों को खाना खिलाओ। क्या भूखों? कोई मौलवी साहब आ जाए चंदा के लिए ऐसे ही लौटा देते हैं। जब फी सबीलिल्लाह खर्च करना हो ना तो ये ना देखो कि किसने कितना दिया, ये देखो कि रब ने तुझे कितना दिया। तो अल्लाह की राह में तो ये मत देखो कि किसने कितना दिया। हम रसीद खोल कर देखते हैं कि फला बगल वाले ने कितना दिया, इधर वाले ने कितना दिया, ये मत देख कि किसने कितना दिया, ये देखो कि रब ने तुझे कितना दिया। तो भूखों को खाना खिलाए। मोमिन की ये पहचान है। वो मोमिन हो ही नहीं सकता कामी मोमिन जो खा पी कर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। और ये हमें समझने की जरूरत है, कोशिश करो समझने की। हम एक गांव में गए, एक बंदा आकर मेरे सामने कहता कि मौलाना साहब थोड़ा ऐलान कर दीजिए, मेरी जवान बच्ची है उसकी शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने देखा मीनार बहुत बड़ा लगा हुआ, मस्जिद में मीनार बना हुआ बहुत बड़ा, बड़ी खूबसूरत। बच्चियां गुर्बत की झोपड़ी में सिसकियां ले रही है।
मुसलमान मीनार खड़ा करने में लगा है, नमाज एक टाइम का नहीं, मीनार लंबा लंबा। याद रखना, जब कोई बच्ची उम्र बढ़ने की वजह से, शादी न होने की वजह से गलत रास्ते पर जाती है, तो तुम कहते हो फलां बाप की नाक कट गई। नहीं नहीं, पूरी कौम की नाक कटी है। हुजूर ने फरमाया बहैसियत मोमिन तुम एक दूसरे से भाई भाई हो। अगर कोई मुसलमान बच्ची गलत रास्ते पर जा रही है तो किसी एक बाप की वजह से नहीं, पूरी कौम की वजह से। समझे? तो खर्च करें, मीनार कभी भी बन सकते। आज हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं आपके यहाँ से, ये कोई आम लोग नहीं तैयार हो रहे हैं। हम यार कपड़े थान से कपड़ा खरीद कर जब हम लाते हैं ना, और लाने के बाद दरवाजे पर लटका देते हैं, हर आने वाला हाथ पोंछता है, मुंह पोंछता है, पसीना पोंछता है, नाक पोंछता है, लेकिन उसी थान से वही कपड़ा खरीद के लाते हैं, काट के छोटा सा जुजदार बना देते हैं। अब छूने से भी पहले सोचता है मैं पाक हूं या नहीं हूं, छूने से भी पहले सोचता है। क्या मतलब? जब एक कपड़े को निस्बत कुरान से हो जाए, जब कपड़ा जुजदार बने तो इस कदर कद्र वाला कपड़ा हो जाता है, तो जरा सोचे कि जिसके सीने को अल्लाह ने जुजदार बनाया वो सीना हम गए थे मस्जिद में, हमने एक आयत का तर्जमा भूल गए थे, ढूंढने के लिए मस्जिद में सोचे पेटी पेटी की पेटी भरे हुए हैं लोग, पढ़ने वाला 5 पेटी 50, एक भी कंजूली मान नहीं पूरी मस्जिद में। अल्लाह ने कुरान इसलिए पैदा फरमाया, नाजिल फरमाया कि कोई मरे तो 40वां पढ़ो, इसलिए अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाया कि सिर्फ फूक झाड़ करो, इसलिए नाजिल नहीं फरमाया। मकसद इलाही क्या है? जब कोई बंदा खत दे, कोई बादशाह ने अपने गुलाम को खत दिया, खत देने के बाद का इसे देखना, पढ़ना, समझना, इस पर अमल करना। वो बंदा गया, खुशबू लगाया, चूमा और ऊंचे मकाम पर दिया। बादशाह ने किसी रोज बुला कर बता तूने खत के साथ